بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کی چند صورتیں اور ان کے فوائد۔ فضیلتیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل تحریر و تقریر سے بالا تر ہے۔ بس اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ اس سورہ کو ام القرآن کا خطاب ملا اور اس سورہ کو مقدمہ قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نیز یہ سورہ مکمل دعا اور دبا سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر عالمین، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وہ اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا۔ اس سورہ کا پڑھنا ایسا ہے کہ گویا 2/3 قرآن کی تلاوت کی، اور اس میں سوائے موت کے تمام امراض کے لیے شفا موجود ہے۔ اگر اس سورہ کو کسی پاک برتن پر زعفران سے لکھ کر اور بارش کے پانی سے دھو کر کسی مریض کا منہ دھلائے تو وہ بیماری سے نجات پائے اور خوف و خفقان سے محفوظ رہے۔ سورہ حمد محافظ عزت و ناموس ہے۔ جو شخص ہر روز سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ اس طرح پڑھے تو اس کے تمام جزئی و کلی فوائد کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ نماز صبح کے بعد 21 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 22 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ تلاوت کرے۔ اگر پہلے ہفتے میں مراد پوری نہ ہو تو دوسرا ہفتہ مکمل کرے تاکہ غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ بعض کتابوں میں درج ہے کہ اس کی ابتدا جمعرات کو کرنی چاہیے اور 2 جگہ پر اپنی حاجت مطلب و مقصد طلب کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان اپنی حاجت طلب کریں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ظالم بادشاہ کے خوف سے نجات پانے کے لیے 15 بار یا مالکا یوم الدین و ایاک نستعین کہیں تو پڑھنے والے کو وہ شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ راستہ بھٹکنے والا راستے میں مصیبت میں پھنس جانے والا بھی اس طرح عمل کرے تو نجات پائے گا۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے. روز قیامت کا مالک و مختار ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں.